ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پہ تھوپا ہو تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ یعنی اگر کوئی غلطی خود کرے اور الزام کسی اور پر لگائے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا۔ یہاں اس میں پیچھے ایک ایسے ہی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لوگوں کی سرگوشیوں میں، وسپرنگ میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، جو چپ چپ کے کر رہے ہوتے ہیں، چپ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اگر کوئی اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، یعنی اصلاح چپکے سے کرنی چاہیے، برسر عام کسی کو شیطان نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح صدقہ خیرات بھی چپکے سے کیا ہوا زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح نیکی کے کام ان پہ سرگوشیاں کریں، لیکن عام طور پر سرگوشی ناپسندیدہ چیز ہے، خصوصاً مجلس میں بیٹھے ہوئے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے دل پھٹتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک مجلس میں بیٹھ کر کوئی میٹنگ کر رہے تھے، کوئی کام کر رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے، تو اتنے میں دو لوگ چپ کے آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگتے ہیں، یا چپ کے باتیں نہیں کرتے، آنکھوں میں اشارے کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ گھٹیا حرکتیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں۔ جب آپ سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو لاؤڈلی کیجیے، اوپنلی کیجیے، یا دوسروں کی اجازت سے کیجیے، یا بعد میں کیجیے، کیونکہ سرگوشیاں دوسرے کو غمگین کرتی ہیں کہ ہمیں کیوں ایکسکلوڈ کر دیا گیا۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا، یعنی چپکے سے، خاموشی سے اصلاح کرے گا، خاموشی سے صدقہ کرے گا، نیکی کے کام چھپ کے کرے گا کہ صرف اللہ کو پتہ چلے، اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے تو اور طریقے اختیار کرے، بہرحال کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جاتا ہے یا پھر سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے رستہ چھوڑ کے بھٹک جاتا ہے تو پھر جدھر جانا چاہتا ہے دنیا میں اللہ اس کے لیے وہی رستے آسان کر دے گا، لیکن انجام اچھا نہ ہوگا۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے، اور وہ کس کو کرنا چاہتا ہے؟ جو اس سے معافی مانگتا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، ان کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ شیطان کے طریقے کیا ہیں، ٹیکٹکس کیا ہیں؟ پہلے تو رستہ بھلواتا ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی اہمیت کم کرا کے اور چیزوں میں الجھاتا ہے، کہتے ہیں اس سے اچھی بھی چیزیں ہیں، یہی تو نہیں سب کچھ کرنے کو، اور اس طرح انسان اس اچھے کا رہتا ہے نہ یہ کر سکتا ہے، نہ آگے کا نہ پیچھے کا۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ آرزویں جلاتا ہے، تمنا اور خواہشات میں وشفل تھنکنگ، اور پھر براہ راست ان سے ایسے کام کراتا ہے جو اللہ رسول نے منع کیے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے، عورت کو مرد بنا دیں گے اور مرد عورت بننے لگیں گے، اور اسی طرح اللہ نے جو جسم دیا ہے اس کے اندر تبدیلیاں، یعنی جو کریشن پلان ہے اس کے خلاف ہے شیطان،
اللہ کے منصوبے کے خلاف ہے، آدم کی تخلیق کے خلاف تھا، آدم کو سجدہ کرنے کے خلاف۔ اس شیطان کو جس نے بھی اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، یعنی جنت صرف خواہش کی بنا پہ نہیں مل جائے گی کہ تم بہت جنت کے چاہنے والے ہو، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ یعنی کانٹے بوگے تو کانٹے اگیں گے، پھر چبھیں گے، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کا حکم سنتا ہے اور مان جاتا ہے، اور اپنا رویہ نیک رکھا، محسن بنا رہا، اور یکسو ہو کر، فلی فوکسڈ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کری۔ ابراہیم کے طریقے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا جو حکم سنا مان لیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ رب نے کہا بیٹا قربان کر دو، سمعنا واطعنا۔ گھر چھوڑ جاؤ، سمعنا واطعنا۔ ملک چھوڑ دو، سمعنا واطعنا۔ ہر چیز پر اللہ کی تابعداری اور فرما برداری۔ اصل بات یہ ہے کہ مومن کو نو پرابلم انسان ہونا چاہیے، جہاں خیر دیکھے بھلائی دیکھے وہاں پر آگے بڑھے، انتظار نہ کرے کہ کوئی مجھے کہ اچھا آؤ ادھر یہ بھلائی دیکھو، خود اس کی جستجو اور تلاش میں ہو، نیکی کے مواقع دیکھے اور نیکی کر جائے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم کو اللہ نے دوست بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دوست بنایا، لیکن عام مومنوں کا بھی وہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اور پسند کے ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، فتوے کی نوعیت نہیں بتائی گئی، آگے چل کے جواب سے پتہ چلے گا۔ کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اگر وہ مالدار اور خوبصورت ہو، اور اگر نہ ہو تو نہ خود کرتے ہو نہ کہیں اور کرنے کی فکر کرتے ہو، یعنی یتیم کی پوری کیئر نہیں کرتے۔ اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، کمزور، یتیم، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اگر عورت کو یہ ڈر ہے کہ شوہر میرا حق نہیں دیتا تو کیا ہے، اکیلے رہنے کی بنسبت بہتر یہی ہے کہ کم حقوق پر راضی ہو کر صلح کر لے اور ساتھ ہی رہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لیتا ہے اور اپنے لیے دروازے بند کر دیتا ہے۔ لیکن اگر تم، اس کا علاج کیا ہے، اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ۔ احسان کیا ہے کہ دوسرا اگر اچھا نہ بھی کرے تو تم اچھا کرو اور خدا ترجی سے کام لو۔ وَتَتَّقُوا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ اللہ کو سب پتا ہے کیا کہ کون کتنی قربانی کر رہا ہے،
کتنا اصلاح پسند ہے، اس کی محنت کیا، اس کی کوشش کیا ہے. اب دیکھیے کہ جہاں شوہر سے محبت مل رہی ہو وہاں اس کے کام کرنا، گھر کے کام کاج کرنا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. انسان بھاگ بھاگ کے کرتا سکتا نہیں، یا جو بھی کوئی کام وہ کہے. لیکن جہاں اس کی بے رخی ہو تو عام طور پر دیکھا گیا کہ عورت اپنے فرائض، ذمہ داریاں، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتی. کس کے لیے کروں؟ کہتے ہیں نا کپڑے، اچھے کپڑے بھی پہنے کس کے لیے پہنے، کوئی کام کرنا کس کے لیے کریں، وہ کچھ اللہ کے لیے بھی کر لیا کرو. ہر چیز کسی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ان کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اگر وہ خوش ہوتے ہی نہیں دیتے، کسی بات پر راضی نہیں، اچھا کرو تب بھی خوش نہیں، برا کرو تب بھی، تو پھر کیا کرو؟